بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک عقل مند انسان کا کسی خوبصورت جنگل سے گزر ہوا۔ وہ عقل مند انسان جنگل میں جا رہا تھا۔ اس نے راستہ کچھ طے کیا۔ ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مور ہے اور اپنے پروں کو نوچ رہا ہے۔ یہ عقل مند آدمی بڑا حیران ہوا، بڑا تعجب کیا اس نے اور بولا، اے مور، تیرا دل کس طرح گوارا کرتا ہے کہ تو اپنے خوبصورت پروں کو نوچ دے؟ لوگ بڑے شوق و ذوق سے تیرے پر اٹھا کر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب میں رکھتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ تیرے پروں سے پنکھا بنا کر خود کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ تیری ناشکری ہے۔ خدا نے ایسی خوبصورت چیز تمہیں عطا کی، تم اسے ضائع کر رہے ہو۔ واقعاً ایک عقل مند شخص تو یہی سوچے گا کہ خوبصورت پروں والا مور ہو اور پرے نوچ رہا ہے۔ مور نے یہ سن کر منہ سے کچھ بھی نہ بولا، مگر اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں ہو گئے، چونکہ وہ درد دل کا بتا دیتے تھے۔ جب آنکھوں سے آنسو کم ہوئے، مور بولا، اے عقل مند انسان، اب میری بات سن۔ تو میرے خوشنما پروں کو دیکھتا ہے، مگر میں اپنے کچھ عضووں کو دیکھ کر بہت بہت روتا ہوں۔ نہ میرا گوشت اچھا ہے اور نہ ہی میرے پاؤں اچھے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے پرندے ہیں جن کا گوشت بھی بہت اچھا ہے اور پاؤں بھی کافی خوبصورت ہے۔ صرف میرے پر ہی ہیں جن کے لیے لوگ میرے شکار کرتے ہیں۔ کاش میرے جسم کی طرح میرے پر بھی خراب ہوتے۔ عزو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اختیار اور ہنر انہی کو سود مند ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ ہنر اور اختیار ان کے لیے ویسا ہی وبال بن جاتا ہے جیسے مور کے لیے پر۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو نعمت دے، اس نعمت کو استعمال کرے، اچھے طریقے سے اسے اپنائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی شخص میں جو بھی خاصیت دی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اگر مور کو اللہ خوبصورت پاؤں دیتا تو وہ بہت تکبر کرتا۔ مور جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے نا، زور زور سے روتا ہے، ایسے روتا ہے جیسے کسی ماں کا نوجوان بیٹا وفات کر گیا ہو اور ماں اس کے لیے روتی ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی چیزیں دیتا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہیں۔ السلام۔